السلام علیکم۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کا عمل جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، قبول کیا جائے گا۔ نیت ہی نہیں ہے، وہ کام ایسے ہی کیے جا رہے ہو کسی کے دباؤ میں یا کسی کے بولنے پر یا کسی کے عزت و اکرام کی وجہ سے، تو یاد رکھو آپ کی نیت دیکھی جائے گی کہ اس کام میں آپ کی نیت کیسی ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کیا ہم روزے اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کیا ہم تراویح اللہ کے لیے پڑھتے ہیں؟ دن کا روزہ، رات کی نمازیں اور دن بھر کی باجماعت فرض نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں یا پھر فقط اللہ کے لیے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ روزے کے بارے میں بھی یہ حدیث پاک میں آیا، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جس نے ثواب کی نیت، دیکھو نیت کا اس میں بھی آ گیا، ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کے لیے جس نے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے پیچھے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی نے ثواب کی نیت سے رات میں قیام اللیل کیا، تراویح ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے پیچھے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، رمضان المبارک سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولے، اپنی نیت کو صاف کر لے کہ جو بھی عمل کروں گا فقط اللہ کے لیے کروں گا، نوافل پڑھوں گا اللہ کے لیے پڑھوں گا، صدقہ خیرات دوں گا اللہ کے لیے دوں گا، زکوٰۃ دوں گا اللہ کے لیے دوں گا، عید الفطر کے موقع پر کسی کو کپڑے دوں گا اللہ کے لیے دوں گا، ہر چھوٹی بڑی نیکی، استغفار کی کثرت، تسبیح کے دانے گھمانا، اور اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کے دروس میں بیٹھنا اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا، سارے اعمال و افعال فقط اللہ کے لیے کروں گا۔ اور کیسے اعمال و افعال کروں گا؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہیں، جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو کرتا ہوا دیکھا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ کیونکہ یہ گروہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوا۔ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اس شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی کبھی بھی رسول اللہ سے کمپرومائز نہیں کیا، یعنی رسول اللہ کی سنتوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، تو بالکل اسے کرتا رہا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت سے سیکھیں کہ محمد الرسول اللہ سے کیسی محبت کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے، اور نیت میں یہ بھی شامل کر لے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، بہت ہو گیا، یہاں وہاں کے فنڈوں میں بہت رہا، مجھے قرآن سیکھنا ہے۔ پہلی سیڑھی قرآن سیکھنے کی، مجھے تجوید کے ساتھ قرآن مجید سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد مجھے عربی سیکھنا ہے، اس کے بعد مجھے قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ اتنی تو عربی سیکھے کہ آپ کے اور قرآن کے درمیان کوئی بیریئر نہ ہو، کوئی گیٹ نہ ہو، کوئی سپورٹ سسٹم نہ ہو، آپ فی البدی جو ہے اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہو یا دیکھ کر ڈائریکٹلی آپ جو ہے قرآن پڑھ سکتے ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے، تراجم لکھے گئے ہیں، میں منع نہیں کرتا اس چیز کو، اور تفاسیر بھی لکھی گئی ہے، یہ عوام کے لیے ہی ہے، لیکن اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ روحانیت آپ کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی فقط تراجم پڑھ کر۔ جو آپ کو ڈائریکٹ عربی پڑھ کر ترجمہ جو سمجھ میں آئے گا، اس میں جو روحانیت ہے، اس میں جو مزہ ہے، اس میں جو لذت ہے، الگ الگ نمونے کے تراجم جو آپ کے ذہنوں میں آئیں گے۔ اور چونکہ یہ چیزیں چل رہی ہے مارکیٹ میں، جو آپ دیکھو گے کہ یہ آیت آج کے زمانے کے اکارڈنگ کیا ہم سے بات کر رہی ہے۔ تراجم لکھے گئے 50 سال پہلے، 90 سال پہلے، 80 سال پہلے، اور آج کل بھی لکھی جا رہے ہیں، لیکن پہلے کے ترجمہ میں اب کے ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے جہاں پر زنا کی آیت آتی تھی تو وہاں پر زنا کے گناہ کو اس طرح بیان کیا جاتا تھا کہ آج کل لوگ زنا اس طرح کر رہے ہیں، لیکن آج جب وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا،
جب اس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ کروں تو میں آپ کو ہو بہو بتا سکتا ہوں کہ آج کل منظر عام پر کیا ہے، آج کل زنا کس طرح سے عام ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ عربی ایسی سیکھیں کہ جس سے آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکو، اور تراجم آپ جب لیتے ہو ہندی کے، اردو کے، تو آپ کہیں نہ کہیں کسی کی سوچ پہ اکتفا کرتے ہو۔ میں منع نہیں کرتا، لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر آپ اسی پہ اکتفا کر کے زندگی اسی پہ گزار دو گے۔ تو لہٰذا 3 سال 4 سال لگا کر عربی سیکھیے بڑھیا سے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کو سیکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھنا سیکھیے، محمد الرسول اللہ کے دین کو پھیلانا سیکھیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت کو سمجھے کہ انہوں نے کام کس طرح سے کیا ہے، اور جو محدثین و فقہائے اعظام جو گزر چکے ہیں ان کو بھی سمجھے کہ انہوں نے امت میں کیسے کیسے کام کیے ہے، اور امت کو آسانیوں میں ڈال کر امت کے لیے پوری کی پوری آسانی سیٹ کر دی ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ پڑھیے دین کو، آپ پڑھیے قرآن کو، آپ پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا دین کیا چیز ہے۔ لیکن دین کو پڑھنے کے لیے دیندار لوگوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی بات صحیح ہے، جس کام کو آپ کو سیکھنا ہے آپ اسی کے فیلڈ کے ماہر آدمی سے سیکھ سکتے ہو۔ مجھے اگر ہندی آتی ہے تو میں حدیثوں کی کتاب کو کھول کر بیٹھ جاؤں گا، اور پھر میں نے یہ پڑھ لیا کہ حدیث میں کھڑے رہ کر پیشاب کرنا بھی ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنا بھی ہے، تو کیوں نہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر لوں۔ یاد رکھیے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے، ہاں ہے، جائز ہے۔ کس موقع پر؟ جب آپ اپنے اس جگہ کو دیکھو جہاں آپ طہارت کے لیے گئے ہو، پیشاب کے لیے گئے ہو، بہت ساری گندگی ہے، بیٹھ کر کرو گے ڈائریکٹ چھینٹے آنکھ پہ آئیں گے۔ ایئرپورٹ پہ اگر وہ سویدھا نہیں ہے تو وہاں پر ٹیشو پیپر لے کر یا پانی وغیرہ کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہاں پر تو آپ کو جو ہے وہ رخصتی ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد میں آئے ہو، آپ اپنے گھر پہ ہو، آپ کسی ہوٹل میں ہو، آپ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر حمام ٹوائلٹ بنائے گئے ہیں، وہاں پر بھی آپ کھڑے رہ کر رہے ہو، تو اب اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ یاد رکھیے، بحالت مجبوری وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، بالکل درست ہے، لیکن آپ بحالت مجبوری میں نہیں ہو، اس کے باوجود بھی آپ کھڑے رہ کر رہے ہو، گویا کہ آپ نے وہ سنت ترک کر دی کہ بیٹھ کر طہارت کرنی ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر پانی پینے کے بارے میں آپ کو بتا دوں، پوری دنیا آج کھڑے رہ کر پانی پیتی ہے، دونوں ہے، کھڑے رہ کر بھی بیٹھ کر بھی، پوری دنیا آج کھڑے رہ کر پانی پیتی ہے۔ ہزاروں کے لوگوں کے مجمع میں اگر آپ کھڑے رہ کر پانی پیو گے، آپ نے کوئی سنت ادا نہیں کی، لیکن انہی ہزاروں کے مجمع میں اگر آپ بیٹھ کر پانی پیتے ہو تو لوگ نہ صرف آپ کو نوٹس کریں گے بلکہ آپ کو پوچھیں گے بھی آپ بیٹھ کر کیوں پی رہے ہو، جبکہ سارے لوگ کھڑے ہو کر پیتے۔ اس وقت آپ یہ بول سکتے ہو کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ دونوں بھی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف لانا ہے۔ ہزاروں لوگوں میں سے اگر ایک بیٹھ کر پانی پی رہا ہے تو لوگ یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔